الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أولئك هم الراشدون. قال الله تعالى في مقام آخر: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله تعالى في مقام آخر: أولئك هم الفائزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أهل بيتي الحسن والحسين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك. رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني عملا وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج 10 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک 1448 ہجری بعد نماز مغرب آپ کی اس مسجد عثمان غنی میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا ہے. میں انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا کہ گفتگو مختصر اور بامقصد ہو، جس سے کچھ ہمیں حاصل ہو. اگر ساتھی تھوڑا قریب آ جائے، آپ بیٹھے ساتھی پیچھے والے تھوڑے سے آگے ہو جائے، یہ بھی تھوڑی تکلیف ہو جائے. علماء کا ایک منصب ہے اور قرآن کریم نے اس منصب کو جو بیان کیا ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب سے زیادہ جو ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں. اور حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء جو علماء کے منصب کو بیان کیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. وارث میراث کو سنبھال کر بھی رکھتا ہے، میراث کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور میراث اگر وہ خود دنیا سے چلا جائے تو آگے پہنچاتا بھی ہے. انبیاء جو دنیا میں مبعوث کیے گئے، ان کے آنے کا مقصد اندھیرے اور روشنی کو الگ الگ کرنا، راستہ بتلانا کہ ظلمت، ضلالت اور اندھیر نگری اور جہنم کا راستہ کون سا ہے، اور صراط مستقیم اللہ کی طرف لے کے جانے والا اور جنت کا راستہ کون سا ہے. جو ذمہ داری انبیاء کی تھی تو انبیاء کی میراث میں وہی ذمہ داری علماء کو ہے. اب علماء کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے کی تعیین کریں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. ابھی قاری صاحب نے مغرب کی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اور سورہ فاتحہ میں ایک دعا مانگی ہے. وہ دعا کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، اور ایسا راستہ نہ ہو کہ جو تیرے مغضوب بندوں کا ہو، بلکہ وہ راستہ ہو
جو صراط مستقیم تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ انعام یافتہ بندوں کے راستے میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک عقائد اور ایک اعمال، عقیدہ اور اعمال۔ درست راستے کی تعیین کے لیے آپ کو صحیح بات کا پتہ ہونا ضروری ہے، اور صحیح بات کا پتہ چل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اس پرفتن دور میں جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنے اس طرح آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے آتے ہیں، یکے بعد دیگرے، ایک ٹکڑے کے بعد دوسرا ٹکڑا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں، یعنی اندھیرا گہرے سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح فتنے آئیں گے۔ اب ان فتنوں کے بارے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے علم کے سیکھے، اور ایک پیالے کو میں نے احدہما، ان میں سے ایک کو میں نے بسستہ، میں نے پھیلا دیا، اور دوسرا پیالہ کہتے ہیں کہ اگر میں پھیلا دیتا تو قطع ھذا البلعوم، لوگ میری اس گردن کو کاٹ دیتے۔ یہ دوسرا پیالہ کون سا ہے؟ محدثین نے اس کی تشریح میں ایک بات یہ بھی نقل کی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تصوف کا علم تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فتنوں کا علم تھا۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ دعاؤں سے اگر اندازہ لگائیں گے کیا کون سا علم تھا جس سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اس کو پھیلا دوں تو قطع ھذا البلعوم، میری اس شارت کو کاٹ دیا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن یحییٰ بن سعید بن عمر بن سعید اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، روایت ہے، کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں سے ہوگی۔ میری امت جو ہلاک ہوگی قریش کے چند لونڈوں سے، اور مروان نے ان پر لعنت کی، ان پر لعنت ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے دادا جب شام کے اندر گئے، اور شام میں جب یہ حکومت قائم ہوئی، اس حکومت کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث سنایا کرتے تھے وہ حدیث اب صادق آتی ہے کہ میری امت کی ہلاکت وہ قریش کے چند لونڈوں سے ہوگی۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے 60 کی دہائی سے پہلے بلا لے، تو اللہ نے 60 کی دہائی سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا۔ اب 60 کی دہائی تھی وہ کیا تھا؟ جو میں نے آپ سے گفتگو شروع کی کہ ہمیں صحیح بات پتہ چل جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج 10 محرم الحرام ہے، اور 10 محرم الحرام میں بے شمار واقعات پیش آئے۔ میرا جو موضوع ہے وہ واقعات نہیں ہے، میرا موضوع آج کے اس دور کے اندر 10 محرم کے ساتھ جو سب سے زیادہ ریلیٹو چیز ہے وہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالہ سے کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو اس واقعے کو لے کر ناسبیت کی طرف چل پڑے، کچھ اس واقعے کو لے کر خارجیت کی طرف چل پڑے، کچھ اس واقعے کو لے کر یزیدیت کی طرف چل پڑے۔ صراط مستقیم کون سا تھا؟ ہم نے اس صراط مستقیم کی تعیین کرنی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہ مجھے 60 سے پہلے اٹھا لینا، اور 60 میں یزید کا دور حکومت شروع ہوا، 4 سال رہا۔ اہل سنت والجماعت کا منہج اور مسلک سمجھ لے کہ اہل سنت والجماعت کا منہج اور مسلک کیا ہے، انشاءاللہ آگے چل کر اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کوئی تقابل نہیں، دور تک برحق ہونے میں، دونوں کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں، تقابل میں دور تک کوئی تقابل نہیں۔
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقابل میں شمار نہیں ہوتے. سیدنا علی کا مقام بہت بڑا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یزید اور حسین کوئی تقابل نہیں دور دور تک. سیدنا حسین وہ نواسہ رسول ہے، رسول اللہ کی گود کے اندر وہ پرورش پانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے بوسہ پانے والے. آپ ممبر پر ہیں، حسن حسین آگے، آپ نے اتر کر ان کو اٹھا لیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیدہ شباب اہل جنہ، آپ نے فرمایا حسن حسین یہ جنت کے مردوں کے سردار ہیں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. 10 صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہیں. نام لے کر فرمایا الحسین، سیدہ الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین وہ بھی جنت کے مردوں کے سردار ہیں. فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار وہ فاطمہ الزہرا ہے. یزید کے بارے میں ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ جنت کا سردار ہے. تو تقابل بنتا ہے، دور دور تک کوئی تقابل نہیں بنتا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ یزید اور حسین کا تقابل رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی تقابل نہیں یزید اور حسین کا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احب اہل بیت الحسن والحسین، میں محبت کرتا ہوں سیدنا حسن سے، سیدنا حسین سے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی لعلی وفاطمہ والحسن والحسین، فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان کے ساتھ صلح رکھی میری اس کے ساتھ صلح رکھی. سیدنا حسن سیدنا حسین کا یزید کے ساتھ تقابل بولے نہیں بنتا. کہاں سیدنا حسن کی ذات، کہاں سیدنا حسین کی ذات، کہاں یزید، کوئی تقابل نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کے بارے میں فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید لعل ان یصلح بین فئتین عظیمتین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، میرے یہ دو پھول ہیں جنت کے، اللہ نے مجھے دنیا میں دو پھول عطا کیے، ایک حسن عطا کیے، ایک حسین عطا کیے. خلاصہ بتا دو کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کا خلاصہ کیا ہے. رسول اللہ کی تربیت میں جس شجر کی آبیاری ہوئی اس کے جو پھل تھے ان پھلوں میں سے دو پھلوں کا نام حسن اور حسین تھا. بس بات ختم. آپ خود سوچ لیں، تربیت کرنے والے رسول اللہ، تربیت کرنے والے سید علی المرتضیٰ، تربیت کرنے والی جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا، اس شجر کی آبیاری سے پیدا ہونے والے دو پھول سیدنا حسن سیدنا حسین، کوئی تقابل بنتا ہے؟ کوئی تقابل نہیں بنتا دور دور تک حسن حسین اور یزید کا. لیکن صراط مستقیم کو متعین کرنا ضروری ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. کوئی ناسبیت کی طرف تو نہیں چل پڑا، کوئی یزیدیت کی طرف تو نہیں چل پڑا، کوئی ایسا تو نہیں جو خارجیت کی طرف چل پڑا ہے. اعتدال کا راستہ صراط مستقیم کیا ہے؟ حادثہ کربلا کا پس منظر کیا ہے؟ سیدنا حسن سیدنا حسین ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی، صحابہ کے بارے میں جو پھیلائی گئی، جو اس سے شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، ان میں اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس کو تلاش نہیں کیا. ہم نے سیدنا حسن سیدنا حسین کو سنا تو ان لوگوں سے سنا تو نہ سیدنا حسن کی حسین کی سیرت سے واقف ہے، نہ ان کے کردار سے واقف ہے، نہ ان کی زندگیوں کے اندر سیدنا حسن کی کردار نظر آتا ہے، نہ سیدنا حسین کا کردار نظر آتا ہے. ہم نے ان سے سیدنا حسن کو سنا، سیدنا حسین کو سنا، واقعہ کربلا کو سنا. تو ظاہر بات ہے جب ان سے سنیں گے تو ہمیں وہی پتہ چلے گا جو ہمیں سنائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال.
خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ 30 سال کیا مطلب؟ ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ. عمر فاروق خلیفہ بنے، خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ، یعنی طرز نبوی پر. سیدنا عثمان خلیفہ بنے، خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ. سیدنا علی خلیفہ بنے، خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ 6 ماہ خلافت، خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ. دور ختم. اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ یا بادشاہ. واقعہ کربلا کے اسباب کیا تھے؟ حادثہ کربلا کے اسباب کیا تھے؟ سیدنا حسن کے ساتھ، خانوادہ رسول کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، کیا اسباب تھے؟ محرکات کیا تھے اس کے؟ ہم نے کبھی تفصیل جاننے کی، حقائق جاننے کی، صراط مستقیم جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اصل راستہ کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات ذہن کے اندر رکھ لیں، امیر معاویہ اور سیدنا علی کا کوئی تقابل بولے نہیں. سیدنا علی کہاں شاہ سیدنا امیر معاویہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بچپن اسلام کی آغوش میں آگے، رسول اللہ کی آغوش میں آگے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام بعد میں قبول کیا. لیکن قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سابقین ہوں، مہاجرین ہوں، انصار ہوں، پہلے والے بعد میں، ان کی اتباع کرنے والے، اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی. بات ختم. صحابہ کے بارے میں ایک عقیدہ دل میں رکھ لیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں، عثمان کے بارے میں، علی کے بارے میں، حسن کے بارے میں، حسین کے بارے میں، طلحہ کے بارے میں، زبیر کے بارے میں، ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں، عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں. نہ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہر ایک وعد اللہ الحسنى، کوئی تخصیص نہیں. ایک سوال ہے چھوٹا سا، کوئی بندہ اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے، اپنے پیسے کے بل بوتے پر صحابی بن سکتا ہے؟ بولے جی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. نبی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا، تابعی نہیں بن سکتا. صحابی کسے کہیں گے؟ صحابی کہیں گے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو یا رسول اللہ نے اس کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت اور خاتمہ ایمان پر ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور خلافت امیر معاویہ کا آ گیا. مسند احمد کی روایات ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد خلافت 12 خلفاء تک رہے گی. یہ 12 خلفاء کون سے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، امیر معاویہ، یزید بن معاویہ، معاویہ بن یزید، مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان، سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک اور عمر بن عبد العزیز. علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یزید بن معاویہ خلیفہ نہیں تھا. سوال یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خلفاء 12 رہیں گے اور دین حق پر رہے گا جب تک 12 خلفاء رہیں گے. نام بھی گنوا دیے محدثین نے. یزید ابن معاویہ کو ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ خلیفہ نہیں ہے، منہاج النبوہ. کبھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بادشاہ ہوں گے، کبھی فرمایا خلیفہ ہوں گے. لیکن خلافت علی منہاج النبوہ وہ تو 30 سال ہے، تو یہ خلیفہ کس معنی میں؟ سوال یہ ہے. یہ خلیفہ لغوی معنی کے اعتبار سے، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے نہیں. کبھی خلیفہ کہا، کبھی بادشاہ کہا. تو امیر معاویہ خلیفہ بھی بادشاہ بھی. خلیفہ کہا تو لغوی معنی کے اعتبار سے، بادشاہ کہا تو اللہ کے نبی نے بادشاہ بھی کہا. لیکن خلافت علی منہاج النبوہ کو سیدنا حسن پر بند اس کے بعد نہیں ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی خلیفہ ہے لیکن لغوی معنی میں. آگے چلے تھوڑا سا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ کا وہ سنہرا باپ، تاریخ کا وہ سنہرا باپ، 55 سے 65 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا شہزادہ.
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاک کا انتظام کرنے والا، یہ جو ہم ڈاک آتی ہے نا، یہ ڈاک کا انتظام سب سے پہلے کرنے والے سیدنا امیر معاویہ، بیری بیرا سب سے پہلے چلانے والا سیدنا امیر معاویہ، داخلی انتظامات کو مضبوط کرنے والے امیر معاویہ، سرحدوں کو مضبوط کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو کر رونے والے، تہجد پڑھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ سب کے بارے میں کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے کے سارے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اور اللہ تعالیٰ کا خوف موت کا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو میرے دفن میں 3 چیزیں شامل کی جائیں۔ فرمایا ایک رسول اللہ کا کرتا میرے پاس ہے، اس کرتے کو رکھا جائے، مجھے پہنایا جائے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک، جو بال مبارک ہیں وہ میرے پاس ہیں، وہ میرے آنکھوں پر رکھے جائیں۔ اور تیسرا آپ کے ناخن مبارک میرے پاس ہیں، وہ بھی میرے کفن میں رکھے جائیں، شاید اللہ مجھے اس کی وجہ سے میری بخشش فرما دے۔ ایسی شخصیت، ایسا دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزاد اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ 4 باتیں اگر پیش نہ آتی، 4 باتیں ولی عہد بنانے والی، پھر اس کے بعد شہادت حسین، واقعہ حرہ اور محاصرہ مکہ، اگر یہ 4 باتیں پیش نہ آتی تو تاریخ میں سیدنا امیر معاویہ کو بطور مثال پیش کیا جاتا۔ ان کے دور خلافت کو، دور ملکیت کو جو قدغن لگی ہے وہ ان 4 واقعات کی وجہ سے لگی ہے۔ یہ قضیہ یہاں سے شروع نہیں ہوا، قضیہ پیچھے سے چلا، تھوڑا سا پیچھے چلے تھوڑا سا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کوئی مقرر نہیں کیا، ابو بکر خلیفہ بنے، پھر عمر فاروق بنے، عمر فاروق کے بعد عثمان غنی بنے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتنے اٹھے، لوگ چاہتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے خلافت چھین لے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی قمیص کو اتارنا نہیں چاہتے تھے۔ اور سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دینے والے کون؟ آج ہم تاریخ سے نہ بلد، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ شاید آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں تھے، نہ ایسی بات نہیں تھی۔ سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر پہرا کر دینے والے سیدنا حسن، پہرا دینے والے سیدنا حسین، حکم دینے والے سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا علی المرتضیٰ نے حکم دیا سیدنا حسن کو بھی، سیدنا حسین کو بھی، عثمان پر آنچ نہیں آنی چاہیے، پہرا دو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہ اگر آپ چاہیں تو میں مکہ مدینہ کے اندر میں فوج بھیج دوں جو آپ کی حفاظت کرے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے مجھے فوج نہیں چاہیے، کیوں؟ میں نہیں چاہتا مدینہ کو رسول کے اندر خون ریزی ہو۔ یہی جملہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ تو رسول کے اندر خون ریزی ہو۔ جو جملہ سیدنا عثمان نے کہا وہ جملہ سیدنا حسین نے کہا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ جو شہید کرنے والے وہ کون تھے؟ وہ لوگ جو اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنے والے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے، وہ مطیع لوگ نہیں تھے، وہ عاصی لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے، اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے، اسلام پر قدغن لگانے والے اور اسلام کے شرازے کو بکھیرنے والے، جنہوں نے خلافت کی پاسداری نہیں کی۔ سیدنا عثمان جس دن شہید ہوئے اس دن خلافت کا روح ختم ہو گیا۔ یہ سیدنا عثمان کی شہادت کے وقت۔ اور آگے چلیں، اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اب شہادت کے بعد مسئلہ قصاص کا آ گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا قصاص کیسے ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خلیفہ بنایا سیدنا عمر کو، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ نہیں بنایا بلکہ شورا بنا دی کہ میرے بعد یہ 6 بندے خلافت کے حقدار ہیں۔ کون کون؟ فرمایا میرے بعد خلافت کا حقدار علی، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف۔ فرمایا یہ 6 بندے خلافت کے حقدار ہیں، جب تک خلیفہ متعین نہ کر دیں اس وقت تک ان کو کمرے سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ 3 دن میں خلافت کو متعین نہ کریں، فرمایا کو قتل کر دو۔ یہ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ میں بات کروٹ جوڑتے ہوئے ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔
6 بندے کمرے میں آ گئے. سیدنا زبیر نے کہا کہ میں سیدنا علی کے حق میں جاتا ہوں, مجھے خلافت نہیں چاہیے. ایک نے کہا میں سیدنا عثمان کے حق میں. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا عبد الرحمن بن عوف کے حق میں. 3 ختم, 3 رہ گئے. تینوں میں سے عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے تو نہیں چاہیے, میں تو خلیفہ نہیں بننا چاہتا. آپ دونوں اپنا معاملہ میرے سپرد کریں, میں جس کو خلیفہ بنا دوں منظور ہے. کہا جی منظور ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ خلافت ویسے ہی مل گئی تھی, شاید سیدنا عثمان غنی ویسے ہی تیسرے خلیفہ بن گئے تھے. نانا عبد الرحمن بن عوف نے 3 دن تک مسلسل مدینہ کے اندر گشت کیا. ایک صحابی کے پاس گئے, اس سے جا کر پوچھا بتاؤ کس کو خلیفہ بناؤں, عثمان کو بناؤں یا سیدنا علی کو بناؤں. 3 دن تک گشت کرنے کے بعد, تحقیق کرنے کے بعد, اکابر بڑے صحابہ کی رائے لینے کے بعد پھر دونوں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے. ایک سے پوچھا اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں, ان کو خلیفہ بنا دوں, آپ ان کی اتباع کریں گے؟ کہا جی کریں گے. سیدنا علی سے پوچھا اگر میں ان کو خلیفہ بنا دوں آپ اتباع کریں گے؟ کہا جی بالکل کریں گے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بخاری کی روایت ہے, سیدنا عثمان سے آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے. انہوں نے ہاتھ آگے کیا. سب سے پہلے بیعت کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے, پھر بیعت کی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کرنے میں دوسرے نمبر پر. اس کا مطلب ہے کہ سیدنا علی ابو بکر کی خلافت پر بھی راضی تھے, عمر کی خلافت پر بھی راضی تھے, عثمان کی خلافت پر بھی راضی تھے. اور سیدنا علی کے حق میں ووٹ کس نے دیا تھا بولو؟ ایک بات چھوڑ کے آیا تھا. سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا میں اپنا حق علی کو دیتا ہوں, میری جگہ خلیفہ بنانا ہے تو علی کو بنا دو. چھوڑ دیا. سیدنا عثمان شہید ہوئے, سیدنا زبیر چل کر مکہ چلے گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تھی. سیدنا زبیر کا اگر سیدنا علی سے اختلاف ہوتا تو کس وقت ہوتا بولو؟ جب خلافت لینے کا وقت تھا اس وقت کہتے مجھے خلیفہ بنائے. اپنے حق کو کس کے حق میں چھوڑا بولو؟ سید علی کے حق میں. گویا کہ سید زبیر کو خلافت کی تمام نہیں تھی, لالچ نہیں تھا. سیدنا عثمان شہید ہوئے, سیدنا زبیر اٹھ کر مکہ چلے گئے. مکہ جا کر انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا سیدنا عثمان شہید ہو گئے, قصاص لینا ہے. ادھر بلوائیوں نے دیکھا, باغیوں نے دیکھا کہ اب تو ہماری خیر نہیں, ہمیں چھتری چاہیے. تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی, البدایہ والنہایہ. سید علی فرماتے ہیں میں بیعت نہیں کرتا ان لوگوں سے جو قاتلین عثمان کے اندر ملوث ہیں. سید علی ان سے خوش تھے بولو؟ خوش نہیں تھے. کہا میں بیعت نہیں کرتا. لیکن امت کو اس وقت سب سے زیادہ سنبھالنے والی اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ کی تھی. سیدنا علی سے بڑھ کر امت کو سنبھالنے والا اس وقت کوئی نہیں تھا. اگر سیدنا علی اس وقت ان کی بیعت نہ کرتے, امت کے شرازے کو نہ سنبھالتے تو امت کا شرازہ ہمیشہ کے لیے بکھر جاتا. یہ سیدنا علی نے اس وقت امت کے شرازے کو بکھرنے سے بچا دیا. سید علی نے بیعت کر لی. بیعت کرنے کے بعد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. مسئلہ آ گیا قصاص عثمان کا. قصاص عثمان لینا ہے, اختلاف ہو گیا رائے کا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ زبیر کہتے تھے ابھی لینا ہے. سید علی کہتے نہیں بعد میں لیں گے, حالات سازگار ہو گئے. جنگ ہوئی, جنگ جمل. پھر سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اختلاف ہوا. انہوں نے کہا پہلے قصاص پھر بیعت. سید علی فرماتے تھے پہلے بیعت پھر قصاص. حالات سازگار نہیں. اختلاف تو بھائیوں میں ہوتا یا نہیں ہوتا بولو؟ ہو جاتا ہے. دو دوستوں میں ہوتا نہیں ہوتا, ہو جاتا ہے. خامد بیوی میں ہو جاتا ہے. تو خامد بیوی میں ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا نہیں سمجھتا بولو؟ دونوں بھائی اپنے آپ میں سے ہر ایک کو حق پر سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا اختلاف ہوا. موسیٰ علیہ السلام بھی نبی, ہارون علیہ السلام بھی نبی, دونوں کا اختلاف ہوا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے, اختلاف ہو گیا کہ آپ نے میرے پیچھے اس قوم کو بچنے کی عبادت پہ لگا دیا. انہوں نے کہا میں نے تو نہیں لگایا. موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑی, ہارون علیہ السلام کی کھینچی. قرآن کہتا ہے ہارون علیہ السلام کا میرے ماں جائے میری داڑھی کو چھوڑ. اختلاف ہوا کس نبی کی سائڈ لیں گے بولو؟ موسیٰ علیہ السلام بھی برحق, ہارون علیہ السلام بھی برحق, دونوں اپنی جگہ صحیح تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص کے لیے چلی.
طلحہ زبیر قصاص کے لیے چلے، وہ بھی برحق، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی رائے وہ بھی برحق، امیر معاویہ قصاص کے لیے چلے وہ بھی برحق، سیدنا علی وہ بھی برحق۔ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں نے ہر ایک کے لیے جنت کی بشارت دے دی۔ ہم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر سیدنا زبیر کو کوئی مسئلہ ہوتا تو اس وقت ہوتا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کمیٹی بنائی تھی، اس وقت کہتے ہیں مجھے خلافت چاہیے۔ آج ہم میں سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں طلحہ باغی، کچھ کہتے ہیں کہ زبیر باغی، کچھ کہتے ہیں معاشہ صدیقہ باغی، کچھ کہتے ہیں امیر معاویہ باغی۔ ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے، یہ تاریخی شخصیات نہیں، قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، قرآن کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ بات ختم۔ بات آگے چلی، جنگ ہوئی، صلح ہوئی، بات ختم۔ امیر معاویہ اپنے مقام پر، سیدنا علی اپنے مقام پر، سیدنا علی کی شہادت ہو گئی، سیدنا علی کے بعد سیدنا حسن خلیفہ بنے، سیدنا حسن کی خلافت 6 ماہ رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ پیشن گوئی پوری ہونی تھی، نہیں ہونی تھی؟ سیدنا حسن نے کہا، قربان جو سیدنا حسن پر کہا میں اپنی خلافت کے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، کیوں؟ میں مسلمانوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں۔ سارے مسلمان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر جمع ہو گئے۔ خلیفہ بمانا نبوی، علی منہاج النبوہ نہیں، منہاج النبوہ کا دور ختم ہو گیا بس۔ پھر امیر معاویہ کے دور میں فتوحات ہوئی، اسلامی سلطنت بڑی، 55 سے 65 لاکھ مربع میل پھیل گیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے آخری ایام میں یزید کو ولی عہد مقرر کیا کہ یزید کو ولی عہد مقرر کیا جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے درست تھی یا غلط تھی؟ قطع نظر اس کے، میں ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ سے کیا ثابت ہوا؟ وہ فیصلہ غلط ثابت ہوا، وہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا۔ اس سے قطع نظر ہو کر سیدنا امیر معاویہ کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ گھر میں دادا جی ہیں، دادا جی نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کام ایسے کر دیا جائے۔ بیٹا کہتا ہے یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، دوسرا کہتا ہے میری سمجھ سے بھی بالا تر ہے، تیسرا کہتا ہے میری سمجھ سے بھی بالا تر ہے، بھائی کہہ رہے ہیں میری سمجھ سے بھی بالا تر ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں یہ ایسے نہ ہو۔ دادا کہتا ہے نہیں، مجھے یہ بات ایسے سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ایسے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ بتائیں کہ دادے کی نیت پر شک کیا جا سکتا ہے؟ بولے دادے کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کہ دادا اپنی نیت میں ٹھیک ہے، فیصلہ صحیح ثابت ہوگا یا غلط ثابت ہوگا اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی، وقت کرے گا، لیکن نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ جس کی تربیت محمد رسول اللہ کرے، جس کی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش کے اندر ہو، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوں، کاتب وحی ہوں، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان کی نیت پہ شک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت پر شک کرنا ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کی تربیت پر شک کرنا۔ ایسا نہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کے لیے جو کوشش کی اس کی صحابہ نے مخالفت بھی کی مخالفت صحابہ نے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو خلافت سے ملوکیت کی طرف بات جا رہی ہے، جس ہرکل والا حساب ہے، ایک ہرکل چلا گیا تو دوسرا آ گیا، دوسرا چلا گیا تو تیسرا آ گیا، یہ تو خاندان میں بات چلے گی۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، سیدنا علی کو شہید کیا گیا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، مسلمانوں کا شیرازہ بکھر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ مزید بکھر جائے۔ انہوں نے کہا یزید کو ولی عہد بنا دو۔ نیت ان کی ٹھیک تھی، لیکن یزید کے جو کارنامے تھے ہم ان کی قطعاً حمایت نہیں کرتے۔ یزید کے دور کے اندر جو واقعات پیش آئے وہ بالکل تاریخ میں سیاہ اوراق کی طرح ہے، ہم بالکل ان کی حمایت نہیں کرتے، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہمارا وہ منہج ہے، نہ ہمارا وہ مسلک ہے۔ ہم کہتے ہیں یزید کے دور کے اندر جو واقعات پیش آئے وہ سراسر غلط تھے، ان پر بھی گفتگو کروں گا بھی آگے چلتے۔
لیکن کیا یزید کی وجہ سے امیر معاویہ کو دوش ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ ان کو الزام دیا جا سکتا ہے؟ سیدنا امیر معاویہ سیدنا علی کا کوئی مقابلہ نہیں، یزید اور حسین کا کوئی مقابلہ نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، درمیان میں 7 بادشاہ تھے آئی، یزید ابن معاویہ، معاویہ بن یزید، مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان، سلیمان بن عبد الملک اور یہ ولید بن عبد الملک، پھر عمر بن عبدالعزیز، 7۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا مجھے نہیں چاہیے ایسی خلافت، مجھے نہیں چاہیے، یہ تو ملوکیت ہے، مرا تو بیٹا، پھر بیٹے سے بیٹا، پھر بیٹے سے بیٹا، پھر بیٹے سے بیٹا، پھر بیٹے سے بیٹا، میں نہیں مانتا، ختم، میں کوئی خلیفہ نہیں ہوں، مسلمانوں کو حکم دے جس کو چن لے۔ مسلمانوں نے کہا ہم آپ ہی کو چنتے ہیں، تو ملوکیت دوبارہ خلافت کے اندر آئی۔ درمیان میں 7 پیڑھیاں گزر گئی، 7 پیڑھیاں، لیکن اس کو پھر عمر بن عبدالعزیز، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز ثانی عمر کہا جاتا ہے، کسی نے پوچھا یہ بتاؤ کہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کون سی بات کرتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کو معاویہ کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے؟ جس گھوڑے پر سوار ہو کر سیدنا امیر معاویہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے تھے، اس گھوڑے کے بھاگنے کی وجہ سے جو دھول اٹھی تھی، اس دھول کے اٹھنے کے بعد وہ جو گھوڑے کے نتھروں میں گئی تھی، عمر بن عبدالعزیز تو اس دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس لیے کہ ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، اور صحابیت کے شرف کی وجہ سے میرے معاویہ کو طعن نہیں کیا جا سکتا۔ اجتہادی غلطی تھی، یزید کو ولیعہد بنا دیا، خطا ہوئی ان سے، لیکن ہم کہتے ہیں اجتہادی خطا تھی، اجر ملے گا، نیت ٹھیک تھی ان کی۔ پھر یزید کے دور کے اندر جو کچھ ہوا، یزید کا تو بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ معاویہ بن یزید ایک تاریخ کے مطابق 20 دن، ایک تاریخ کے مطابق 40 دن، 40 دن اس نے دور حکومت میں رہا۔ 40 دن کے بعد اٹھایا حکومت کا تخت، اس نے کہا یہ لے، میں نہیں سنبھالتا۔ کیوں نہیں سنبھالتا؟ اس لیے کہ میرا والد وہ اہل نہیں تھا خلافت کا، بادشاہت کا اہل نہیں تھا، اسے مسلط کیا گیا، اور مسلط ہونے کی وجہ سے اس نے آل رسول کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا بھار وہ لے کر قبر میں چلا گیا، اپنے گناہوں کو خود بھگتے گا، مجھ سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، یہ لو سب کچھ یہ پڑھا۔ یزید کے تو بیٹے نے انکار کر دیا، یزید کا بیٹا یزید کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، تو ہم اور آپ ہو سکتے ہیں؟ بولے یزید کا بیٹا چلنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا ہمیں نہیں چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ وہ چلنے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے انکار کر دیا، کہا مجھے نہیں چاہیے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد بنا دیا۔ صحابہ نے مخالفت کی یا نہیں کی؟ سوال اٹھتا ہے، صحابہ نے مخالفت کی یا نہیں کی؟ صحابہ نے مخالفت۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے امیر معاویہ کے پاس، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے لگے آپ ایسا کریں، رسول اللہ کا طرز اختیار کریں، جیسے خلیفہ نہیں بنایا آپ بھی چھوڑ دیں، یا ابوبکر کا طرز اختیار کریں، خلیفہ تو بنایا خاندان میں نہیں بنایا، یا عمر کا طرز اختیار کریں، خلیفے کے لیے شورا بنا دی، اس میں سے جس کو مرضی منتخب کر دیں، تینوں میں سے جون سی رائے اختیار کر۔ صحابہ نے سمجھایا لیکن نیت پر شک نہیں، جنہوں نے سمجھایا ان کی نیت پر بھی شک نہیں، اور جنہوں نے مقرر کیا ان کی نیت پر بھی شک نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، یزید ولی عہد بن گیا۔ اب نئی بات شک پڑتی ہے، یزید کے دور میں 3 کارنامے ہوئے، تاریخ میں سیاہ کارنامے۔ ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ایسا کارنامہ جس کی نظیر نہیں ملتی، مثل نہیں ملتی، اور خانوادہ رسول کو اس نے قتل کروا دیا۔ واقعہ حرہ، مدینہ میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول، اور اس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے دوڑائے، مدینہ کی حرمت کو پامال کیا، صحابہ کو شہید کیا، اور صحابہ کو شہید کرنے کے بعد اس نے 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہیں ہوئی۔ سید ابن مسیب کو مجروح کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیا، 2 بندوں نے کہا یہ تو مجروح ہے اس لیے چھوڑ دیا سید ابن مسیب کو، بہت بڑے جلیل القدر تابعی تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مکہ میں جا کر پناہ لے لی، منجنیق کے ساتھ پتھر
پتھر پھینکے، بیت اللہ کی دیواریں ہلا کے رکھ دی، حرمت پامال کی مکہ کی بھی اور مدینہ کی بھی۔ یہ 3 واقعات ایسے ہیں کہ ان واقعات کی وجہ سے یزید کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک اور منہج ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا۔ سیدنا حسین کی شہادت بالکل برحق تھی۔ واقعات کیا پیش آئے؟ سیدنا حسین کو شہید کیا گیا، خاندان کو شہید کیا گیا، آپ کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، خانوادہ رسول کو بالکل تیس تیس کر دیا۔ میں دورے لگا کے نہیں سنا سکتا، میں یہ نہیں پڑھ کے سنا سکتا، میں آپ کو صرف جو کچھ ہوا خلاصہ یہ کہ غلط ہوا۔ کیا صحابہ موجود نہیں تھے؟ اعتراض اٹھاتے، صحابہ موجود نہیں تھے، صحابہ کہاں پر تھے؟ صحابہ نے سیدنا حسین کو منع نہیں کیا، صحابہ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اٹھاتے ہیں سوال نا، صحابہ کہاں پر تھے؟ واقعہ کب پیش آیا؟ 60 ہجری میں۔ 60 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 10 ہجری میں ہوا۔ کتنا عرصہ گزر چکا تھا؟ بولے 50 سال گزر گئے تھے۔ اب صحابہ کون کون سے موجود تھے؟ مشہور صحابہ: عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک، مسور بن مخرمہ، سعد بن ساعدی، محمود بن ربی، چیدہ صحابہ موجود تھے۔ 12-13 مشہور جلیل صحابہ کے نام ملتے ہیں: ابو واقد لیثی، ابو عامر، ابو طفیل عامر بن واصلہ، مشہور صحابہ کے نام ملتے ہیں کہ یہ صحابہ موجود تھے۔ باقی تھوڑی تعداد کے اندر کوئی کس شہر میں تھا، کوئی مصر مکہ میں تھا، کوئی مدینہ میں تھا، کوئی مصر میں تھا، کوئی شام میں تھا، کوئی کوفہ میں تھا، کوئی عراق، دور تھے۔ پھر عمریں صحابہ کی، ابھی سوچا ہم نے عمریں کیا ہوگی؟ جو صحابہ کی عمریں تھی اس وقت وہ کوئی 50 سے اوپر، کوئی 60 سے اوپر، کوئی 70 سے اوپر، یعنی صحابہ بڑھاپے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 54 سال تھی۔ صحابہ نے سیدنا حسین کو منع کیا تھا۔ محمد بن حنفیہ سیدنا حسین کے ستیلے بھائی کہنے لگے بھائی نہ جائیں، پہلے جگہ جگہ پھریں، لوگوں کے حالات دیکھیں، لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، لوگوں کا زاویہ معلوم کریں، نقطہ نظر معلوم کریں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو تو پھر قدم اٹھائیں، نہیں تو نہ اٹھائیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا بیٹا انتظار کر، بھائی انتظار کر لیں، آج کا موسم آ رہا ہے، لوگوں کے معاملات، حالات لے، واقعات لے، ان کی رائے لے، اس کے بعد فیصلہ کریں، نہیں تو کسی کو بھیج دیں۔ ابن عباس نے بھی سمجھایا، محمد بن حنفیہ نے بھی سمجھایا۔ ایسا نہیں کہ سیدنا حسین سمجھے نہیں، سیدنا حسین بھی سمجھ گئے۔ اب واقعات حالات تو ایسے ہی ہیں۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا، جا کر پتہ کر لیا، مسلم بن عقیل کے جا کے پتہ کیا، خط لکھا، سیدنا حسین نے حجت تام کی یا نہیں کی؟ آج ایک میڈیا کا دور ہے، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ امریکہ کے اندر کوئی واقعہ ہو تو کتنی دیر میں یہ خبر پہنچتی ہے؟ بولنا سیکنڈ میں۔ ابھی زلزلہ آیا کل یا پرسوں، کتنی دیر میں خبر پہنچی؟ 2 منٹ بعد خبر پہنچ گئی۔ جدید رسانی کا نظام موجود ہے، پیغام رسانی کا نظام، خبر یکدم آنن فانن، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں پہنچ جاتی، پہنچتی نہیں پہنچتی، لیکن تب بھی واقعے کی حقیقت تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جس سرگودا میں واقعہ پیش ہے حقیقت تک پہنچنا مشکل ہے، 9/11 کا واقعہ پیش ہے حقیقت تک پہنچنا مشکل ہے، ملک پاکستان کے اندر کوئی واقعہ ہو جائے تو حقیقت تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ 10 بندوں سے ملے، 10 کی رائے کیا ہوتی ہے؟ الگ ہوتی ہے۔ واقعہ کربلا پیش آیا، سیدنا عثمان غنی کا واقعہ پیش آیا، حالات واقعات مختلف تھے یا نہیں تھے؟ پیغام رسانی کا نظام اچھا نہیں تھا، سب کچھ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رائے دی کہ کسی کو بھیجیں، سیدنا حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، مسلم بن عقیل نے وہاں جا کر خبر لی، فوراً نے خط لکھے تھے آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ سیدنا حسین کیوں گئے؟ سوال ہے میرا، سیدنا حسین کیوں گئے؟ سیدنا حسین کا نقطہ نظر 2 چیزیں تھیں۔ یزید صحابی نہیں، صحابہ موجود ہیں، یزید اتنا صالح نہیں جتنے صالح موجود ہیں، تو یزید ان پر حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے، اور یہ بات مجھے تسلیم نہیں ہے۔ دوسرا، صحابہ کی موجودگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ غیر صحابی کو حکمراں بنا دیا جائے۔ تیسرا، جو خلافت ملوکیت کی طرف منتقل ہو رہی تھی، سیدنا حسین چاہتے تھے ملوکیت سے دوبارہ خلافت کی طرف آ جائے۔
یہ سیدنا حسین کا نقطہ نظر تھا. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی، ہم بھی آپ کے ساتھ اس معاملے میں، لیکن حالات کو دیکھیں. صحابہ جو تھے بدر احد والے وہ تو چلے گئے، چیدہ افراد رہ گئے، دیکھ لیں بات چل سکتی ہے. سیدنا حسین کو کہا کہ آپ پہلے پتہ کروائے. مسلم بن عقیل کو بھیجا، خطوط آئے تھے، انہوں نے آ کر بلائے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کو کسی طرف سے آفر آ جائے، بلائیں آپ کو بہت زیادہ بندے، آپ کسی کو حالات لینے کے لیے بھیجیں، تو جاؤ یار وہاں پتہ کیا کر کے آؤ کہ یہ دفتر موجود ہے یا نہیں، اس میں ویکنسی ہے یا نہیں. آپ جا کر وہاں دیکھ کر آئیں، بندہ جائے، وہ جا کر کہ جی دفتر بھی موجود ہے، ویکنسی بھی موجود ہے. اب آپ کیا کریں گے، جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو یہ تو سیدنا حسین نے کیا. مسلم بن عقیل نے کہا حالات سازگار ہیں، لاکھوں لوگوں نے کر دی بیعت، آ جائیں. سیدنا حسین چل پڑے. راستے میں جا کر معلوم ہوا معاملہ الٹ گیا ہے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے سمجھایا. سیدنا حسین نے ساری شرائط پوری کی. شرائط پوری کرنے کے بعد پھر بھی گئے، پھر بھی دھوکہ ہوا، کیونکہ کچھ صحابہ سیدنا عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے انہوں نے والد سے وفا آپ کے نہیں کی تو آپ سے بھی نہیں کریں گے. دیکھ کر ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہم سے چلیں. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب چلے گئے تو سیدنا حسین نے جب دیکھا کہ حالات سازگار نہیں، سمجھ گئے کہ حالات خراب ہو چکے ہیں، تو سیدنا حسین نے ایک بات کہی تھی. سیدنا حسین نے کہا کہ میرا معاملہ تم یزید کے سپورٹ کر دو، میں جانوں یزید جانے، میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ خود طے کر لیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ یزید کی ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے، بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کہہ رہے تھے میرا معاملہ ان کے حوالے کر دو، مجھے آمنے سامنے بٹھا دو، میں جانوں یزید جانے. لیکن جو نہیں چاہتے تھے انہوں نے نہیں ہونے دیا. جب انہوں نے نہیں ہونے دیا، سیدنا حسین کو شہید کر دیا، تو یزید کا کیا قصور ہے؟ سوال تو اٹھتا ہے نا. سیدنا حسین نے کہہ دیا مجھے چھوڑ دو، میں اپنا معاملہ یزید سے خود طے کر لوں گا. یزید تک پہنچے نہیں ہیں، یزید تک نہ پہنچنے کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا. اب معاملہ یزید کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں معاملہ 61 میں پیش آیا، 62 میں یزید زندہ، 63 میں زندہ، 64 میں زندہ. یزید نے کس سے قصاص کیا ہے؟ اگر یزید نے کسی سے قصاص کیا تو ہمیں بتلا دے تاکہ ہمیں پتہ چلے یزید نے قصاص لیا ہے. اگر یزید نے قصاص لیا ہوتا تو بیٹا کبھی نہ کہتا کہ میرا باپ وہ نواسہ رسول کو قتل کر کے، شہید کر کے، ان کے گناہوں کا بوجھ لے کر وہ قبر میں چلا گیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یزید غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ نے بھی تو بیعت کی تھی نا، صحابہ نے بھی تو یزید کی بیعت کر لی تھی. عبداللہ بن زبیر نے نہیں کی، سیدنا حسین نے نہیں کی، عبداللہ بن عمر نے بھی کر لی، عبداللہ بن عباس نے بھی کر لی، عبداللہ بن عمر نے کر لی. لیکن یہ تو شہادت سے پہلے کی، بیعت کو نہیں توڑا. سیدنا عبداللہ بن عمر جانتے تھے. حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا نا تو کس سے ڈرتا ہے؟ حجاج کا زمانہ تھا، حجاج بہت نیک صالح حکمران تھا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. حجاج بہت نیک اور صالح حکمران تھا، ایسے ہی ہے. صالح تھا، نیک تھا، وہ تو بڑا قاتل تھا. حجاج بن یوسف بڑا قاتل تھا. حسن بصری نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا. حسن بصری نے کیا کہا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا. یعنی حجاج بن یوسف کی طرف اشارہ کر دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے اس وقت یہ ان کی حکومت ہے، جو مان جائے ٹھیک، نہیں تو کیا کرتے ہیں تلوار کس کے ساتھ آ جاتے. وہ تو ایک اس وقت خلافت کے اندر نہیں آئے جب سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شورا بنائی تھی. انہیں تو خلافت سے سروکار ہی نہیں تھا، وہ گوشہ نشین آدمی تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مصروف ہو گئے. عبداللہ بن عباس رہ گئے. عبداللہ بن عباس نے بیعت کی تھی، یزید کی بیعت کی تھی. یزید نے شکریہ کا خط لکھا. عبداللہ بن زبیر نے کہا نا کہ میری بیعت کر لے. کہا نہیں میں تیری بیعت نہیں کرتا اس لیے کہ یزید کی بیعت کر چکا ہوں. یزید نے خط لکھا، بڑا شکریہ، اس نے سلوک کیا، آپ نے مہربانی کی، آپ نے اپنے خاندان کا خیال رکھا. میں آپ کے خاندان کا تھا، آپ میرے خاندان کے تھے. آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا، اعزاز کروں گا. ایک کام اور کریں، کوئی بندہ آپ کے پاس آ جائے نا عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کوئی بات چیت کرنے کے لیے، تو عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے اس کی برین واشنگ کرے. ابن عباس نے جوابی خط لکھا تو ابن زبیر کی بات کرتا ہے، ابن زبیر کی، مجھے تیرے کسی حسن سلوک کی ضرورت نہیں. تو سمجھتا ہے کہ اس لیے میں نے ان کی بیعت نہیں کی، مجھے تیرے حسن سلوک کی ضرورت نہیں، تیرے اعزاز کی ضرورت نہیں.
کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو کہتا ہے کہ میں اپنے زبیر کو اکیلا کر دوں, میں اپنے زبیر کو کبھی بھی اکیلا نہیں کروں گا. میں نے اس وجہ سے تو بیعت اس کی نہیں کی کہ تیری کر چکا تھا تو بیعت بہت نیک اور صالح تھا, نہیں ایسی بات نہیں تھی. نہ تیرے اعزاز کی ضرورت, نہ تیرے حسن سلوک کی ضرورت, نہ تیری طرف سے پیسوں کی ضرورت, نہ عبداللہ بن زبیر کو اکیلا چھوڑ سکتا ہوں, نہ کسی کو اس کے خلاف بتا سکتا ہوں میں. معاملہ تیرا اور ہمارا وہی جا کر ہوگا. تو نے خانواد رسول کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بعد تجھے کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اچھا, اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ بن عباس کی بھی جو بیعت کی ہوئی تھی وہ صرف اب توڑ کر انتشار مزید نہیں پھیلانا چاہتے تھے, یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ یزید کو اچھا سمجھتے تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہ تو یزید کو سیدنا حسین کے مد مقابل کھڑا کیا جا سکتا ہے, مد مقابل تو دور کی بات ہے, یا تو تقابل کیا نہیں جا سکتا. کہاں سیدنا حسین اور کہاں سیدنا حسن اور کہاں یزید. لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یزید کی آڑ لے کر صحابہ پر طعن و تشنیع بھی نہیں کیا جا سکتا. آج کل کچھ لوگ اٹھتے ہیں وہ ناسبیت کیا ہے, یہ بھی بات آج سمجھ لیں. ناسبیت کیا ہے؟ سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی تو غلطی کہتے ہیں سیدنا علی کی تھی, سیدنا علی کی. اور سیدنا امام حسین کی شہادت ہوئی تو کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین کی غلطی تھی. اور واقعہ حرا پیش ہے تو کہتے ہیں کہ صحابہ بیعت کر لیتے نا, نہ انکار کرتے تو صحابہ کی غلطی تھی. اور واقعہ حرا کے بعد محاصرہ مکہ پیش ہے عبداللہ بن زبیر کا, کہ عبداللہ بن زبیر نہ بغاوت کرتے, وہ بات مان لیتے. یہ ناسبیت ہے. ہم کہتے ہیں نانا اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے, میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو, حسن کو بھی, حسین کو بھی, سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی, عمر کو بھی, عثمان کو بھی, علی کو بھی, طلحہ کو بھی, زبیر کو بھی, عائشہ کو بھی, فاطمہ کو بھی. کس سے سرٹیفکیٹ دیا اللہ نے؟ اولئک هم الراشدون کا بھی, اولئک هم الفائزون کا بھی, والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا بھی سرٹیفکیٹ. سیدنا حسین کی زندگی سے ملتا کیا ہے؟ آخری بات ختم. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں مقصد ملتا ہے کہ مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد صراط مستقیم کو بلند کرنا. صراط مستقیم کو بلند کرتے ہوئے منزل ملے تو تب بھی کامیاب, منزل نہ ملے تو تب بھی کامیاب. سیدنا حسین اس ملوکیت کو ختم نہیں کر سکے تو سیدنا حسین کامیاب ہیں یا نہیں؟ بولو اونچی آواز سے. میں آخری بات ہی کر رہا ہوں بس. سیدنا حسین کامیاب ہیں یا نہیں؟ اور سیدنا حسین اگر اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو تب بھی کامیاب ہیں یا نہیں؟ اگر سیدنا حسین نے شہادت پائی تو تب بھی کامیاب, سیدنا حسین اگر کامیاب ہو جاتے تو تب بھی کامیاب. اس لیے کہ مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صراط مستقیم وہ زندہ ہو جائے, اور جو خلافت وہ سیاست کی طرف چل پڑی ہے, ملوکیت کی طرف چل پڑی ہے, وہ ملوکیت وہاں سے ہٹ کر, سیاست وہاں سے ہٹ کر اعلیٰ منہاج النبوہ پر آ جائے. اللہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.